غزہ میں پچھلے 10 ماہ سے کہنے کو ایک سیز فائر ہے، لیکن وہاں پہ اسرائیل کے روزانہ جو ایئر سٹرائکس ہیں اس میں کوئی ایک دن کا بھی تعطل نہیں آیا۔ وہاں کے جو حالات ہیں وہ انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائن سے تھوڑے ہٹ گئے ہیں کیونکہ توجہ ایران پہ دوسرے معاملات پر چلی گئی، لیکن اعداد و شمار کے مطابق ان 10 ماہ میں بھی کوئی 1200 سے زیادہ فلسطینیوں کی جانیں گئی ہیں، جن میں کم از کم 300 بچے تھے اکارڈنگ ٹو یونیسیف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بورڈ آف پیس نامی ایک گروپ بنایا تھا اور بات کی تھی کہ غزہ میں ہم قیام امن کے لیے کوششیں کریں گے۔ فی الحال وہ بھی کافی تہس نہس ہو چکا ہے۔ اس کی بڑی وجہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے پچھلے ہفتے اپنی ایک کیبنٹ میٹنگ بلائی، میڈیا والوں کو بلایا اور ببانگ دول کہا کہ ہم اس 15 پوائنٹ پلان کو ہم نہیں مانتے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جیرڈ کوشنر داماد اول امریکہ کے مڈل ایسٹ انوائے ریجن میں آئے، کوشش کی کہ جو ٹرمپ کا یہ جو پلان ہے اتنی سبکی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ریوائیو کیا جائے۔ سب سے پہلے وہ کائرو گئے جہاں پہ انہوں نے حماس کے رہنما خلیل الحیا سے ملاقات کی۔ آفیشلی امریکہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن سی سی صاحب کے سامنے وہ آمنے سامنے بیٹھے اور مذاکرات کیے۔ اس کے بعد وہ پیر کے دن جیروسلم آئے جہاں پہ نیتن یاہو کے ساتھ ان کی ایک لمبی ملاقات ہوئی جو 4 گھنٹے تک چلی۔ اس میں کوئی اگریمنٹ سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بات چیت مفید رہی ہے، میں واپس جا رہا ہوں، اسرائیل کے کنسرنز ہیں، ہم انہیں ایڈریس کریں گے۔ ان کے ریجن سے خالی ہاتھ جانے کے بعد یہ رپورٹس لیک ہوئی ہیں کہ اسرائیل کہہ رہا ہے اور امریکہ اگری کر رہا ہے کہ ایک امریکن ملٹری جنرل جو ہیں وہ اوورسی کریں گے حماس کی ڈس آرمامنٹ کو۔ بنیادی جو تنازع ہے وہ یہ کہ ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ حماس نے اگری کر لیا ہے کہ ہم فیزڈ ڈس آرمامنٹ کریں گے، جیسے جیسے ہم ہتھیار جمع کراتے جائیں گے اسرائیل جو ہے وہ ودرا کرتا جائے گا۔ لیکن نیتن یاہو کا اب یہ کہنا ہے کہ ہم تب تک ودرا نہیں کریں گے، تب تک ریکنسٹرکشن شروع نہیں ہوگی جب تک ایک بھی بندوق یا گولی جو ہے وہ غزہ میں موجود ہے۔ حماس نے بار بار کہا ہے کہ ہم اپنے بڑے ہتھیار، اپنے ٹنلز وغیرہ بند کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسرائیل کا اصرار ہے کہ نہیں، آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پستول بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو ٹرمپ کے لیے ایک مشکل صورتحال۔ اب یہ بڑی وجہ یہی اس کی سامنے آ رہی ہے کہ نیتن یاہو کو ایک الیکشن کا سامنا ہے، 27 اکتوبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت ان کی اپروول ریٹنگز جو ہیں وہ کافی نیچے ہیں۔ ان کے مد مقابل جو صاحب ہیں، جو پارٹیاں ہیں، وہ سخت ایکشن چاہتے ہیں غزہ میں، وہ کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور نیتن یاہو کا ہم جانتے ہیں کہ پورا کریئر جو ہے وہ جنگ و جدل جاری رکھنے پہ، اسے ایکسپینڈ کرنے پہ چلتا رہا ہے۔ ابھی ہم ذرا دیر پہلے سیریا پہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ حملے ہوں، ریجن میں اور جگہوں پہ ہوں، تو غزہ کے حوالے سے ایک سخت پوزیشن نیتن یاہو لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ٹرمپ نے آخری ایک بات یہ کہی ہے چند دن پہلے، کہیں ٹاک شو میں ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح آپ کنونس کرو گے، آپ نے کوشنر کو بھی بھیجا ہے دباؤ ڈالنے کے لیے، کیسے کرو گے؟ اور اسرائیلی الیکشن میں آپ نے کسی کو انڈورس کیا ہے؟ تو اس نے کہا ابھی تک میں نے نہیں کیا، لیکن میں کر بھی سکتا ہوں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل میں ٹرمپ کی اپنی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ بھی کریش کر گئی ہے۔ ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹرمپ کیوں نہیں کر رہا، دباؤ نہیں ڈال رہا، اسرائیل میں ٹرمپ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے تو ہمارا ساتھ نہیں دیا، اس نے ایران کے ساتھ بھی ہمیں حملے کرنے سے روک رہا ہے، ادھر بھی روک رہا ہے، وہاں پہ بالکل ہی اس کو مختلف زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ تو نیتن یاہو کو کیا ٹرمپ کی انڈورسمنٹ چاہیے؟ شاید وہ اس کو الٹی پڑ جائے گی، بھاری پڑ جائے گی۔ اور اس وقت وہ جس طرح سے اپنے الیکشن کو دیکھ رہا ہے، بہت سے لوگوں کو وہاں پر خدشات ہیں اسرائیل میں کہ مزید وائلنس کی طرف وہ جا سکتا ہے، وہ کوئی جواز ڈھونڈ سکتا ہے، کیونکہ جب تک اس نے کھینچا ہے جنگ و جدل کو، اس کی ریٹنگز جو ہیں وہ صحیح رہی ہیں۔ تو یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ نا امیدی دکھاتا ہے ہمیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی پیس پلان پر پیش رفت ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ نہیں ہونے والا۔ دیکھیں، یہ تو گول پوسٹ اپنے کندھوں پہ لے کے دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، پہلے کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہوگا، جب وہ ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اینڈ میں کہیں گے کہ تم زندہ کیوں ہو۔ انفیکٹ سوری، یہ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہیں، وہیں آ رہا تھا میں وہیں آ رہا تھا، بین گویر کی بات کر رہے ہیں۔ جی، بین گویر کی، جی بالکل، تھینک یو، میں بھی وہیں لیڈ کر رہا تھا۔ دیکھیں، نیتن یاہو چلا بھی گیا تو کوئی 10 لاکھ نیتن یاہو جو نیتن یاہو سے 10 ہاتھ آگے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے بین گویر ابھی ایک ٹاک شو میں بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو لوگ ہیں غزہ میں،
اور میں ان پر احسان کر رہا ہوں ان کو لوگ کہہ کر، کیونکہ یہ تو جانور ہے، پتہ نہیں کیا قوم ہے. روزانہ 30 سے 50 وہاں پر لوگ قتل ہونے چاہیے. اب اسی ٹارگیٹڈ کلنگ ہونی چاہیے. وہ گلٹی ہو نہ ہو، غزہ میں ہے تو گلٹی ہی ہے، تاکہ یہ وہاں سے نکل جائیں اور یہاں پر یہودی آباد. میں بتا دوں ایک لائن، دیر آر پیپل دیر ہو آر ناٹ ورتھی آف لائف، دے شوڈ ناٹ لیو، دے آر ناٹ ایون پیپل. مطلب وہ انسان ہی نہیں ہے تو ان کو جینے کا کیا حق ہے. میں ان پر احسان کر رہا ہوں ان کو انسان کہہ کر. اچھا یہ ہے بن گویر. اچھا بزالل شموٹرک جو ہیں، نام بھی عجیب ہے کیا کریں. ان کا تھوڑا سا مختلف موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں، یہاں پہ آباد نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اگلے 20 سال تک غزہ کو اسی حالت میں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ لوگ وہاں پر مرتے رہیں تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ اگر آپ یہودیوں پر حملہ کرو گے تو یہ آپ کا انجام ہوگا. اچھا بن گویر کی ہم نے بات کی تو ابھی انہوں نے ایک افتتاح بھی کیا ہے ایک نئے ایگزیکیوشن سینٹر کا. وہاں پہ وہ ریبن کٹنگ تھی، فاؤنڈیشن اس کی لگی تھی، اور اس نے کہا کہ یار یہاں پر بڑی سہولیات حاصل ہوں گی. جو فلسطینی جن کو ہم یہاں پر پھانسی دیں گے نا، تو ایک لائیو فیڈ بھی ہوگی تاکہ آپ گھر پہ بیٹھ کے اسرائیلی خاندان اپنے بچوں کے ساتھ پاپ کارن کے ساتھ دیکھ کر پوری فیملی پکنک منا سکے. تو یہ ہے اسرائیل. اب کس طرح کے بندے کو الیکٹ کریں گے. اچھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ہی برے لوگ ہیں اسرائیلی، کیونکہ آخر کار 2.5 سال بعد اسرائیلی فوج نے بالآخر تسلیم کیا ہے کہ جی ہم نے ہی ہند رجب کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی. ہند رجب آپ کو یاد ہوگا 5 سال کی لڑکی تھی جو جنوری 2024 میں 450 گولیاں ان کی گاڑی پر برسائی گئی. ان کے والد صاحب بھی وہاں تھے، ان کے کزنز بھی وہاں تھے، اور پھر جو ریسکیو ٹیمز ان کو بچانے گئی تھیں ان کو بھی قتل کیا گیا تھا. اور ایک چیز مجھے کبھی نہیں بھولے گی، وائس آف ہند رجب ایک پوری ڈاکیومنٹری ہے، میرے میں ہمت نہیں ہے، میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن اس کی جو تقریباً جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ وہ ریڈ کراس کے ساتھ فون پہ تھی، اور ریڈ کراس والا اس کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ بیٹا مجھے بتاؤ. اس نے کہا کہ میں بول نہیں سکتی. اس نے اپنے منہ بند کر کے بولا. اس نے کہا کیوں؟ تو کہ جب میں اپنا منہ کھولتی ہوں نا تو میرے منہ سے خون نکلتا ہے، اور وہ میرے نیا جوڑا پہنا ہوا ہے، اور اگر اس پہ خون لگ گیا نا تو میری امی بہت میرے سے ناراض ہوں گی، ان کے لیے میں کام بڑھا دوں گی، تو میں اس لیے بول نہ رہی. ذرا دوبارہ بتائیے گا کتنا ٹائم لگا یہ انکوائری؟ 2.5 years. 2.5 سال. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم بالکل ہم مانتے ہیں کہ یار ہم نے ہی فائرنگ کی تھی. 2.5 سال تک جھوٹ بولتے رہے، ظاہر ہمیں تو ڈے 1 پہ پتا تھا نا یار. لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بے فکر رہیں، آئندہ نہیں ہوگا. نہیں ٹھوس کاروائی ہوگی. کردار تک ہاں ابھی تو صرف بات ہوئی ہے کہ ہم نے فائر کیا، ابھی قتل کرنے پہ تو بات پہنچی نہیں ہے. اچھا اس دوران قتل و غارت جاری ہے. آج کی اگر ہم بات کریں تو آج غزہ کے شہر میں جو پولیس ہیڈ کوارٹرز ہے، جو بھی بچی کچی پولیس ہے وہاں پر بمباری ہوئی ہے، جس میں کم از کم 10 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. اس میں بچے بھی شامل ہیں. اور اگر ہم پچھلے ہفتے کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ملبے میں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. تو پچھلے ہفتے 112 لوگ جن کی لاشیں وہاں سے برآمد ہوئی، ان کی اجتماعی تدفین ہوئی تھی. اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن غرب اردن میں جو سیٹلرز کر رہے ہیں اس کا ذکر پھر ہم آئندہ پروگرام میں رکھیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ وہاں پہ نقبہ جاری ہے. لیکن آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں یہاں اجازت دیجیے. خدا حافظ.